ہم سے آ کر کہا جاتا ہے، مدرسے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نے کوئی سائنسدان کیوں پیدا نہیں کیا، تم نے کوئی ایٹم بم بنانے والا کیوں پیدا نہیں کیا. ہم سے آ کر پوچھا جاتا ہے کہ تم بتاؤ. ارے بھائی، تم نے جس اس کام کے لیے تمہاری پوری وزارت موجود ہے، اس کام کے لیے تمہارے سائنس کالج موجود ہیں، یونیورسٹیاں موجود ہیں، ان سے پوچھو کہ تمہارے اوپر اربوں روپیہ خرچ کیا گیا تھا، تم نے کتنے لوگ پیدا کیے. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ٹیکنالوجی فروغ پائے اور دنیا کے اندر ٹیکنالوجی میں بھی ہمارا مقام اونچا ہو، لیکن ہم سے پوچھتے ہو. آپ نے کسی کامرس کالج سے جا کر نہیں پوچھا کہ تم نے ایٹم بم کیوں نہیں بنایا، کسی لا کالج سے جا کر نہیں پوچھا کہ تمہارے ہاں سائنسدان کیوں پیدا نہیں ہوتے. ارے بھائی، ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. مدارس دینیہ کا دائرہ کار یہ ہے کہ قرآن اور سنت اور شریعت اور فقہ اس کے ماہرین پیدا کرے. اس کے بارے میں ہم سے پوچھ لو کہ ہم نے کس نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے بزرگوں کے فیض سے الحمدللہ وہ کام جاری ہے. یہ بتاؤ کہ تمہارے ساری کالج یونیورسٹیوں میں کوئی آدمی کوئی یونیورسٹی کے ذریعے، کالج کے ذریعے کوئی حافظ بنا ہو تو ذرا ایک مجھے ہمیں بھی دکھا دو. کوئی آدمی تمہارے کالج یونیورسٹیوں کے ذریعے عالم بنا ہو جس پر لوگ اعتماد کرتے ہوں تو ایک نمونہ ہمیں بھی دکھا دیجیے. آپ نے اسلامیات میں ایم اے آپ نے کرا دیا، پی ایچ ڈی آپ نے کرا دیا، اسلامیات میں ڈاکٹر آپ نے بنا دیا، لیکن پوچھو عوام سے کہ دین کی بات اگر پوچھنی ہو تو کہاں جاتے ہیں اور کس سے جا کر؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، کسی ایم اے اسلامیات سے پوچھتے ہیں، کسی بی اے اسلامیات سے پوچھتے ہیں. یہ بتاؤ کہ جو اس وقت مسجدیں آباد ہیں اور قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، یہ کون سی یونیورسٹی کے طالب علم نے یہ کام کیا؟ کون سے کالج نے کیا؟ کون سے مدرسے نے کیا؟ کون سے اسکول نے کیا؟ جو کچھ ہے وہ انہی چھوٹے چھوٹے مکتبوں اور چھوٹے چھوٹے بڑے مدارس نے یہ بے وسیلگی کے باوجود قومی خزانے پر 1 روپے کا بوجھ ڈالے بغیر یہ کام انجام دے رہا ہے. یہ مدارس، یہ کیوں تمہیں برے لگتے ہیں؟ یہ کیوں تمہارے آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں؟ کریں. اگر یہ غیر سنجیدگی کا رویہ جاری رہے گا تو یہ جھگڑا کھڑا رہے گا، اور جھگڑا کھڑا رکھنا یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، نہ ریاست کے مفاد میں ہے، نہ حکومت کے مفاد میں ہے، اور نہ عوام کے مفاد میں ہے، نہ ہمارے مفاد میں ہے. اگر آپ ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ تمہیں چندہ کون دیتا ہے، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ بینک اکاؤنٹ تمہارا کھل نہیں سکتا. بینک اکاؤنٹ خود نہیں کھل سکتا، لیکن تمہیں بتانا ہے کہ تمہیں چندہ کس نے دیا. میں نے خود یہ جو فیٹف جس کو کہا جاتا ہے FATF، اس کے قواعد و ضوابط کو میں نے خود براہ راست پڑھا. وہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی چیریٹی کا ادارہ ہوتا ہے اس سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تمہارے ڈونرز کے نام کیا کیا ہے. FATF میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ ان سے جو ڈونرز کے نام پوچھے نہیں جا سکتے. وہ FATF جس کی تلوار ہمارے اوپر لٹکی رہتی ہے، لیکن ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا ڈونر کون ہے، تمہیں کس نے چندہ دیا. یہ ساری باتیں، اور ہم سے وہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ جو کسی بھی آزاد خود مختار ادارے سے کرنا ممکن نہیں ہے، جو انتہائی نامعقول اعتراضات ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ سب رکاوٹیں کھڑے کر کے اور مدارس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے، مدارس کو مجبور کر کے، مدارس کو رجسٹر نہ کر کے اور مدارس کے اکاؤنٹ بند کر کے، ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر کے آپ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. آپ ان لوگوں کی
حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو اسلحہ بردار ہیں، جنہوں نے آپ کے خلاف اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم ان اسلحہ برداروں کی کھل کر مخالفت کر چکے ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف اپنے بیانات دیے ہیں، فتوے دیے ہیں، اور ہم نے بظاہرات ان کا مقابلہ کیا ہے جو اس ملک کو فتنوں کا اور خونریزی کی آماجگاہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان سے ہماری لڑائی ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ہم نے ان سے کھل کر اپنی جانوں پر کھیل کر ان سے مقابلہ کیا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو ریاست کے خلاف آئے گا، پاکستان کے خلاف آئے گا، جو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا، ہم اس کے لیے دل و جان سے اس کا مقابلہ کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کا صلہ ہمیں یہ کہ آپ انہی کو تقویت دینے کے لیے، انہی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ان مخلص مدرسوں کے اوپر یہ پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آپ حضرات اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ، آج ہمارا یہ اجتماع جو ہے وہ مدارس کے اختتام سال کا بھی اجتماع ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا عنوان تحفظ مدارس دینیہ کا بھی ہے۔ لہذا یہ دوسری بات میں اس سیاق میں کہہ رہا ہوں کہ مدارس دینیہ کا تحفظ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا جو لوگ ان کی آزادی اور خود مختاری کو سلب کر کے ان کو کسی کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں، ان کی پڑھائی کو، ان کے نصاب کو، ان کے نظام کو، تو وہ اس ملک کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر رہے، وہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور اس کا واحد نتیجہ سوائے افتراق اور انتشار کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا ایک بار پھر ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور دیگر 4 وفاق ان کا اتحاد موجود ہے، اتحاد تنظیمات مدارس عربیہ۔ الحمدللہ یہ پوری طرح متحد ہیں، اور متحد ہونا اس بات پر متحد ہے کہ مدارس دینیہ کی آزادی اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ مقصد حاصل ہوگا۔ لوگ یہ مدارس کے اوپر قبضہ کرنے یا مدارس کو اپنے ماتحت بنانے کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، سال سے چلا آ رہا ہے، اور سال میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں، باتیں بھی ہوئی ہیں، دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں، دلائل کا رد بھی کیا گیا ہے، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا گیا، لیکن پھر بھی مسئلہ جو کا تو ہے۔ ہم کسی حکومت کے نہ تو اس طرح مخالف ہیں کہ ایسے مخالف ہوں کہ اس کی ہر بات کو ہم ناجائز قرار دیں، ہر بات کو اس کی تقلید کریں، ہر بات کی تردید کریں، نہ ہم ایسے ہیں کہ جو حکومت کی ہر بات کو مانیں اور ہر بات کے آگے سر جھکائیں۔ ہم حق کو کہنے والے ہیں، اور مدارس دینیہ کا فریضہ بھی یہ ہے کہ وہ حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، کسی بھی دوسری اپنے مفادات کے تحت وہ اپنے رائے کا اظہار نہ کریں، بلکہ اللہ کی خاطر حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں۔ اور اس کے لیے دینی مدارس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور ایسے لوگ پیدا کرنا مقصود ہے جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں۔ اس کے راستے میں براہ کرم رکاوٹ نہ ڈالیے۔ یہ ریاست اس معاملے کے اندر اپنے رویے پر نظر ثانی کرے اور یہ دیکھے کہ ملک و ملت کے لیے یہ رویہ کہ مدارس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں، یہ رویہ انتہائی مضر ہے، اور اس کا سوائے انتشار کے کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا، اور مدارس انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گے، اور اللہ کے نام لینے والا، اللہ کے دین کی تعلیم دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پڑھنے والا، یہ انتہائی مبارک ہے، اسی کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیشہ عبادت فرمائے اور ہر قسم کی
بلا اور آفت سے اس کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.